آج ہم ایک نئے ٹاپک سے شروعات کر رہے ہیں۔ نیا ٹاپک ہے اور بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ ٹاپک کا نام ہے اللہ الرقیب۔ اللہ کا ایک نام الرقیب۔ آپ میرے ساتھ بولیے، رقیہ کیا نام ہے اللہ کا؟ الرقیب۔ یس، ویری گڈ، الرقیب۔ الف لام را قاف یا با، الرقیب، یہ اللہ کا ایک بہت ہی خوبصورت نام۔ اس نام کے بارے میں آج ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بات کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کس چیز کے بارے میں بات کریں گے؟ میں آپ کو ایک سچویشن دینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک سینیریو دے رہا ہوں، ایک ایسا آپ کو سین دے رہا ہوں، آپ اس کو اپنے ذہن میں اس کے بارے میں سوچیے، ٹھیک ہے رقیہ؟ اور بھی اسٹوڈنٹس ہوں تو ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایڈمن بھائی سے ریکویسٹ ہے، اگر اور کوئی ہیں تو انہیں بھی ایڈ کر لیجیے۔ دیکھیے، اب امیجن کیجئے، سوچئے کہ آپ ڈیلی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ آپ ڈیلی صبح میں اٹھتے ہیں، صبح میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول سے واپس آتے ہیں، گھر پر آنے کے بعد کچھ دیر کھیلتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کر آپ پھر رات میں کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی نارمل روٹین رہے گی، ایسا ہی ہوتا رہے گا نا، نارملی آپ کا روٹین ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو بس کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کے اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا جائے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ آپ نے کبھی سنا ہے اس کے بارے میں رقیہ؟ یس۔ سی سی ٹی وی کیمرہ رقیہ کو معلوم ہے، مروہ خان بھی اس پروگرام میں ہے۔ مروہ خان، آپ بھی اگر آ چکے ہیں تو آپ اپنا کیمرہ آن کر سکتے ہیں اور انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کے اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا ہے جو آپ کو 24 گھنٹے پورا دن آپ کو مانیٹر کر رہا ہے۔ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، سب کچھ وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ بس سوچئے، اگر ایسا ہوگا تو آپ کے بیہیویئر میں کوئی چینج آئے گا؟ آئے گا۔ مروہ خان بتائیے، بیہیویئر میں ہمارے چینج آئے گا؟ کیسا چینج آئے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ۔ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ کنٹینیوسلی 24 گھنٹہ ہمارے اوپر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ہم اس حالت میں پوری طرح دھیان رکھیں گے کہ ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کریں۔ جب ہم کو یہ معلوم ہوگا تو ہم پوری طرح دھیان رکھیں گے کہ مجھ سے کوئی بھی غلط کام نہیں ہو، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے اور میری پکڑ ہو سکتی ہے بعد میں۔ اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ میں جو بھی کام کروں اچھا کام ہی کروں۔ سمجھ رہے رقیہ آپ؟ تو آپ کو میں یہاں پر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا رب اللہ تعالی وہ خود ہمیں 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن ہماری زندگی کے ہر دن، ہر لمحے کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی نام ہے اللہ تعالی کا الرقیب، یعنی دا واچفل۔ واچفل یعنی ہمیں ہمیشہ وہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ ہمیں آبزرو کر رہا ہے، ہمارے ہر حرکت کو، ہمارے ہر موومنٹ کو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بس سوچئے، جب آپ کو یہ بات کا احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے ہر سیکنڈ، ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو غلط کام ہو؟
نہیں نہیں کریں گے نا، بالکل نہیں کریں گے. کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچے؟ نہیں نہیں کریں گے. کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا ہو، اس کو اس سے جو ہے بالکل اس کو سختی سے ناپسند کرتا ہو؟ کیا آپ کوئی ایسا کام کریں گے؟ نہیں نہیں کریں گے نا. تو ہمیں آج کے اس سیشن میں آنے کے بعد اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لینا ہے کہ اللہ جو ہے وہ الرقیب ہے، وہ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ نگہبان ہے، ہمیشہ تم پر جو ہے نظر رکھا ہوا ہے، تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے. اس نام کا، اللہ کے اس نام کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر حرکت کو، ہمارے ہر لفظ کو، ہر ایکشن کو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھنے بھی والا ہے. ایک تو یہ اس کا مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب اللہ کے نام الرقیب کا وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر نظر رکھا ہوا ہے اور ہمیں جو بھی ضرورت کی چیز ہے اس چیز کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم پر دیکھ رہا ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا خیال بھی رکھ رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے بھائی بہن ہیں، چھوٹے بھائی بہن رقیہ اور مروہ، آپ سے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں؟ نہیں اوکے. مروہ کے ہیں؟ آپ کے کوئی چھوٹے بھائی بہن ہیں؟ ان کا نیٹ کا ایشو ہے. بس مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ آپ کا کوئی کزن بھائی ہے یا آپ کا کوئی چھوٹا بھائی یا بہن ہے، اور آپ جو ہے آپ کو آپ کے امی یا ابا نے کہا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کا دھیان رکھو، چھوٹے بھائی کا دھیان رکھو، کچھ دیر کے لیے مجھے کوئی کام ہے، میں اس کام کو کرنے جا رہی ہوں، تھوڑے ٹائم کے لیے اپنے چھوٹے بھائی اپنے چھوٹے بہن کا دھیان رکھیے، خیال رکھیے. تو میں سوال آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی یا چھوٹے بہن کو روم میں رکھ دیے اور اپنے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دیں؟ کیا یہ خیال رکھنا ہوا؟ اسے بولیں گے نہیں خیال رکھنا؟ نہیں، بالکل نہیں. خیال رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں اپنے چھوٹے بھائی اپنے چھوٹے بہن کو، آپ دیکھ رہے ہیں اور یہی خیال رکھنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہمارا خیال رکھ رہا ہے. ہمیں جو کچھ ضرورت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سوچئے، آپ یہ جو سانس لے رہے ہیں، ہر سیکنڈ آپ ایک سانس لیتے ہیں اور سانس باہر بھی چھوڑتے ہیں. تو ہر سیکنڈ آپ جب سانس لے رہے ہیں اندر، آپ کے جسم میں آکسیجن جا رہا ہے. آکسیجن کے بارے میں آپ نے سنا ہے کبھی؟ رقیہ اور مروہ نے سنا ہے آکسیجن کے بارے میں؟ ہاں، آکسیجن جو ہے جی یہ گیس زندہ رہنے کے لیے بہت اہم ہے. آکسیجن اگر ختم ہو جائے تو انسان جو ہے زندہ نہیں بچ پاتا ہے. تو یہ آکسیجن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سیکنڈ پہنچا رہا ہے. ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ ہمیں آکسیجن دے رہا ہے. ہمارے جسم میں ہم اسے ناک کے ذریعے سے اندر لیتے ہیں، سانس لیتے ہوئے اندر جاتے ہیں، پھیپڑے ہمارے ہوتے ہیں، لنگز ہوتے ہیں. ان لنگز میں یہ آکسیجن ایبزارب کیا جاتا ہے، اسے اندر لے لیا جاتا ہے اور جسم کے مختلف جگہوں کو اس سے پہنچا دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہمارے اوپر نگہبان ہے، ہم پر نظر رکھا ہوا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالی کا خیال رکھنا ہے. ہر سیکنڈ ہمیں اللہ تعالی آکسیجن پہنچا رہا ہے، اور ہر سیکنڈ ہمارے جسم سے جو گندی گیس ہوتی ہے جسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالی ہمارے جسم سے باہر بھی نکال رہا ہے. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اگر ہمارے جسم میں رہے گی تو کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ بتائیے. نو نہیں زندہ رہ پائیں گے. تو یہ اللہ کا خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کتنا دھیان رکھ رہا ہے، ہمارا کتنا دھیان رکھ رہا ہے، اس چیز کا آپ اندازہ لگائیے.